ابن عباس کا مولانا مودودی لاتے ہیں اپنی تفہیم القرآن میں، لیکن یہ کہ کافی علماء کہتے ہیں وہ من گھڑت ہے، اس کی صحت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 12 ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور اس کے مثل زمینیں بنائیں، اور تمام جگہ اللہ کا امر جو ہے وہ نازل ہوتا ہے۔ تو اس پہ ایک وہ کوٹ لاتے ہیں ابن عباس جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ انہوں نے کہا کہ تمہارے علاوہ اور دنیایں بھی ہیں، وہاں تمہاری طرح ایک آدم بھی ہیں، نوح بھی ہیں، موسیٰ بھی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے نزدیک تو کوٹ ٹھیک ہے، لیکن بہت سے علماء اس کو من گھڑت بھی کہتے ہیں۔ تو آپ نے کبھی، آپ کا کیا ویو ہے اس کوٹ؟ دیکھیں، جب قرآن نے کہہ دیا 7 آسمان اور 7 زمینیں، تو ہم کون ہوتے ہیں ہم یہ کہیں کہ نہیں ہیں تو صحیح، جی، لیکن وہ کیسے ہیں؟ کیا اسی کی ڈیٹو کاپی ہے صحیح، یا ایک نئی دنیا ہے؟ بالکل ٹھیک۔ اس دنیا کے علاوہ 6 دنیا اور ہو سکتی ہیں، اس زمین کے علاوہ 6 اور جگہوں پہ آبادی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ اسی طرح کی ایک کاپی کسی اور جگہ، تو یہ تو ایک بالکل باطل سی بات لگتی ہے کہ اس کا کوئی معنویت کوئی نہیں، کوئی مقصدیت نہیں۔ اور قرآن کہتا ہے کہ ہم نے یہ کائنات باطل پیدا نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی طرح کی ایک دنیا اور ہو، اسی طرح کا ایک محمد علی اور حماد جیسے یہاں پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں تو وہ وہاں پہ کر رہے ہوں، تو یہ بالکل فضول سی بات ہے۔ اس طرح کی فضول بات اس کائنات میں اللہ کی کریشن میں پاسبل نہیں ہے۔ لیکن 7 زمینوں کا تصور ہے، تو اس کا مطلب ہے 7 زمینیں اگر ہیں، یقیناً ہیں، اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی اس کے بارے میں تفصیل نہیں بتائی۔ جیسے لوگ کہتے ہیں مریخ کے اندر، مریخ کے اوپر آبادی ہو سکتی ہے، اسی طرح کوئی اور سیارہ، کوئی اور ایسی جگہ ہو سکتی ہے کہ جو زمین کے علاوہ اور کسی گلیکسی کے اوپر بھی زندگی ہو، جو ابھی ایکسپلور نہیں ہوئی اور کل کلاں ایکسپلور ہو جائے، اور وہاں پتہ چلے کہ اس کے علاوہ 6 اور جگہ پہ بھی ہے۔ لیکن ایک بات جو قرآن سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ وہ جو دنیایں اگر ہیں، اگر زمینوں سے مراد 6 اور دنیا ہیں، تو بھی وہاں بھی جو رسالت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، سبحان اللہ، یہ ثابت ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، قرآن کہتا ہے۔ پھر تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تمام جہانوں کے لیے آپ۔ تو اسی طرح پھر اگر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سب چیزوں کا خلاصہ بتایا، مسلم شریف کے حدیث ہے، آپ نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، آپ نے فرمایا مجھے ساری مخلوق کا نبی بنا کے بھیجا گیا۔ تو اگر وہ 7 دنیایں ہیں اس زمین کے علاوہ 6 اور ہیں، تو وہاں بھی رسالت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک سوال اور شیخ اس پہ رہنمائی فرما دیں کہ کیا اللہ کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آتا ہے ظاہر ہے، لیکن وہ بھی میں نے سنا ہے کہ وہ صحابہ کے لیے تو بہت کلیئر کٹ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھا ہے، لیکن چونکہ ہم نے تو نہیں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریئل میں، ہم تو صرف میچ کر سکتے ہیں ان کی ڈسکرپشن، شمائل آئے ہوئے ہیں۔ جی ایگزیکٹلی۔ تو اللہ کو کچھ لوگ کلیم کرتے ہیں جی کہ اللہ کو بھی میں نے خواب میں جو ہے وہ دیکھا ہے، میری ملاقات ہوئی، یا اللہ نے مجھے کچھ حکم دیا ہے جو پھر آگے لوگوں کو کہتے ہیں، اس میں کتنی حقیقت؟ دیکھیں، بالکل ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نظر آنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات، جو کچھ خواب میں نظر آئے وہ اللہ تعالیٰ ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن نے کلیئر کٹ حکم دے دیا، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، بالکل ٹھیک، اس کو آنکھیں پا نہیں سکتی۔ ہماری دنیا میں ہماری آنکھوں کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں رکھی گئی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں۔ صحیح۔ لہٰذا اللہ کو یعنی خواب میں آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں، یہ بالکل ایک فالس آپ کی انٹرپریٹیشن ہوگی۔ اگر آپ کہیں کہ فلاں شخصیت پرسونیفائی کر کے آپ کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ تھا، یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ کی تجسیم نہ کی جا سکتی ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کو کسی جسم میں محدود کر کے دیکھا جا سکتا ہے۔ لہٰذا آپ اگر خواب میں کوئی ایسی چیز نظر آئی ہے، تو اب وہ جو انٹرپریٹیشن ہم کر رہے تھے کہ ایک خواب اس طرح کا اور ایک خواب اس طرح کا، تو رویا صالحہ ہوں گے تو کہیں بھی اللہ کی تجسیم نظر نہیں آ سکتی۔ یہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ بنیاد قرآن ہے، خواب نہیں بنیاد۔ صحیح۔ تو قرآن نے جب یہ بات کہہ دی تو ہم خواب کو قرآن کے مطابق انٹرپریٹ کریں گے، نہ کہ قرآن کو خواب کے مطابق۔ لہذا خواب میں کسی شخص کو اللہ تعالیٰ جسمانی طور پر نظر آ بھی جائے تو اس کا مطلب ہے اس نے غلط دیکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جو شخص کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جسمانی آنکھوں کے ساتھ اللہ کو دیکھا، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو نبی ہیں،
ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ معراج پہ تشریف لے گئے، دیکھا نہیں دیکھا یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن عام شخص جب تجسیم اللہ کی دیکھے، اس کو ایک پرسن کی حیثیت سے دیکھے تو وہ کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا۔ البتہ خواب میں اس طرح ہو سکتا ہے آپ کو کوئی آواز آئے، آپ کو بتایا جائے اللہ تعالیٰ آپ کو یہ کہہ رہا ہے اور اس کا تعلق اللہ کے حکم سے ہو، یہ بالکل پاسبل ہے۔ لیکن اس کو یوز کر کے آپ اب لوگوں کو تو کوئی نئی چیز تو نہیں بتا سکتے نا، شریعت تو کلیئر کٹ ہے۔ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ، یہ تو میں نے پہلے بات کر دی کہ خواب کا تعلق کسی دوسرے سے ہے ہی نہیں، خواب کا تعلق میرے اپنے سے، زبردست، وہ میرے اپنے سے تعلق ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم مجھے خواب میں دیا بھی تو میرے لیے ہے، وہی تھوڑی اب آنی ہے، وہی کا سلسلہ بند ہو گیا، صحیح بات۔ لہٰذا وہ جو بشرا ہے یا جو مبشرات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں، وہی کا سلسلہ بند ہو گیا، نبوت ختم ہو گئی، رسالت منقطع ہو گئی، لیکن مبشرات باقی ہیں۔ تو مبشرات یہی ہیں کہ کسی شخص کو خواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہو جائے اور آپ کسی طرف، وہ اس میں آپ کے لیے رہنمائی ہے، وہ کوئی کلیکٹیو وزڈم نہیں آپ کو مل گئی کہ آپ ساری دنیا پر امپلیمنٹ کر دیں کہ اب جو مجھے خواب آ گیا ہے۔ خواب تو حضرت یہ تو بالکل حدیث نفس ہو سکتا ہے، آپ شخص، آپ کی اپنی ایک ایکسپیرینس ہو سکتا ہے، اس ایکسپیرینس کا تعلق آپ کے ساتھ ہے۔ اگر وہ سچا اور بالکل ٹھیک خواب بھی ہو تو اس کا تعلق نہ شریعت میں تبدیلی کے ساتھ ہے، نہ دوسروں کے ضابطے کے ساتھ ہے، اس کا تعلق آپ کے اپنے ساتھ ہو سکتا ہے، اور وہ بھی اس وقت تک جب تک وہ قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو اور وہ جو بنیادی مبادیات دین ہیں ان کے خلاف نہ ہو۔ بالکل ٹھیک۔ شیخ، کچھ لوگوں کو خواب بہت ہی سچے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ اتنے ریگولر ہوتے ہیں وہ کہ وہ سچ ہی ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ان کی روح پاکیزہ ہو سکتا ہے، روح پاکیزہ بھی ہو۔ اور ویسے بھی جب ہم قرآن میں یہ دیکھتے ہیں کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام سے جو خواب پوچھا گیا تھا، وہ ایسے شخص نے پوچھا تھا، ایسے شخص کا خواب تھا جو مسلمان تو نہیں تھا، تو وہ سچا خواب تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خواب کسی کو بھی آ سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو دکھا دے اور کسی کو بھی دکھایا جا سکتا ہے، لیکن بالعموم جو اہل ایمان کے ساتھ جب ہم اس کو متعلق کرتے ہیں مبشرات کے ریفرنس سے، تو اس کا تعلق روح کی پاکیزگی کے ساتھ ہی ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ تو گائز یہ تھی وہ ویڈیو، امید کرتی ہیں آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں۔ اب ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے